حالیہ سینیٹ الیکشن اور پنجاب کے ضلع ڈسکا میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے تنازعات کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کے مطالبے پر قانونی اور آئینی ماہرین نے حیرت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی حکومت نے اس آئینی ادارے پر اس طرح سے عدم اعتماد کیا ہو اور اس کے سربراہ سے استعفیٰ مانگا ہو۔ قانونی ماہرین کے مطابق تازہ ترین حکومتی مطالبے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، کیونکہ بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حکومت کو راجہ اسکندر سلطان کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا تھا، جو کہ مسترد کر دیا گیا۔ لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ 15 مارچ کو اسلام آباد میں 3 وفاقی وزراء کی ایک پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا، اس لیے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا تھا کہ انہیں اس مطالبے پر افسوس ہے، کیونکہ یہ ایک نئی اور گندی روایت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت کرنا مناسب نہیں، اور ماضی میں کسی حکومت نے الیکشن کمیشن پر اس طرح عدم اعتماد نہیں کیا۔ اس اقدام سے ملک میں آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کی برطرفی کے مطالبے کا براہ راست تعلق تحریک انصاف کے خلاف اکبر ایس بابر کی طرف سے دائر کردہ فارن فنڈنگ کیس سے ہے۔ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے 5 ارکان سے استعفے کا مطالبہ انتہائی افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں ان کا کہنا تھا کہ اس مطالبے کا سب سے زیادہ نقصان شاید حکومت کو ہی پہنچے گا۔ اسی حکومت نے تقریباً 1 سال قبل موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان کو اتفاق رائے سے تعینات کیا تھا، اور چیف الیکشن کمیشن کا نام خود وزیر اعظم عمران خان نے تجویز کیا تھا۔ قمر دلشاد اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت الیکشن کمیشن کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور حکومت صرف ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی ریفرنس دائر کر سکتی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر شفقت محمود پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ حکومت کا ریفرنس دائر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق حکومت کمزور وکٹ پر کھڑی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس زیر سماعت ہے، جبکہ ڈسکا میں متنازع ضمنی الیکشن کے بعد 10 اپریل کو ایک بار پھر وہاں ضمنی انتخاب کا انعقاد ہونا ہے۔ ممتاز ماہر قانون اور سپریم کورٹ کے وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ حکومت کا الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ بالکل غلط ہے، اور انہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو پہلے انکوائری کریں، پھر ثبوت لائیں اور پھر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیں۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ چیئرمین اور ممبران الیکشن کمیشن کو حکومت ان کی مدت مکمل ہونے سے قبل نہیں ہٹا سکتی اور اس کے مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں الیکشن کمیشن پر اپوزیشن کی طرف سے تنقید کی مثالیں موجود ہیں، مگر یہ غیر معمولی ہے کہ اس بار حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ قانونی ماہرین کا اس بات پر اتفاق کہ کپتان حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان کے استعفے کے مطالبے کی بڑی وجہ تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فارن فنڈنگ کیس ہی ہے، جسے پچھلے 6 برسوں سے لٹکایا جا رہا تھا، اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یاد رہے کہ پچھلے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کے ساتھ بھی کپتان حکومت کا میچ فارن فنڈنگ کیس پر ہی بڑا تھا، اور حکومت کو ایک خوف تھا کہ کہیں وہ اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ نہ کر دیں۔ جسٹس سردار رضا 5 دسمبر 2019 کو ریٹائرڈ ہوئے، جس کے بعد 28 جنوری 2020 کو راجہ اسکندر سلطان نے بطور چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ تاہم سکندر سلطان بھی ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ اس کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام ختم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب راجہ اسکندر سلطان نے اسکروٹنی کمیٹی کو اپنا کام ختم کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، جس سے حکومت کو ایک خوف پیدا ہوا کہ شاید الیکشن کمیشن اس کیس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر کی جانب سے جمع کروائے گئے دستاویزات کی بنیاد پر تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ الزامات ثابت ہونے کے واضح امکانات ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو تحریک انصاف پر بھی پابندی لگ سکتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ انہیں متنازع کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ راجہ اسکندر سلطان سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں ان کا تعلق عدلیہ سے رہا ہے، تاہم سکندر سلطان کا تعلق بیوروکریسی سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکندر سلطان راجہ کا نام حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے 3 ناموں میں شامل تھا۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری بابر یعقوب پر حزب مخالف کی جانب سے اعتراض لگنے کے بعد اسکندر سلطان راجہ کا نام شامل کیا گیا تھا۔ حزب مخالف کی جماعتوں سے جو 3 نام دیے گئے تھے ان میں سے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کے نام کو حتمی تصور کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن اب تحریک انصاف حکومت نے اپنے ہی لگائے گئے چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।